بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حسرت کی ہو، جنہوں نے خواہش کی ہو پروردگار امام زمانہ کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما۔ شیخ حسین طہرانی فرماتے مرد صابونی، صابون بیچنے والا آدمی امام زمانہ کے دیدار کا مشتاق روز گریا کر رہا ہے، پروردگار امام زمانہ کے دیدار سے مشرف فرما۔ کہتے ہیں ایک دن ایک صاحب ان کی دکان پہ آئے اور آنے کے بعد کہ تم امام زمانہ سے ملنا چاہ رہے ہو؟ کہ بہت دنوں سے امام زمانہ کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ ہاتھ پکڑا کہ بسم اللہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے امام کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ یہ مرد صابونی ان کے ساتھ چل دیا۔ اب جیسے ہی چلا راستے میں ایک دریا پڑی کہ بسم اللہ، کہ دریا پہ کیسے نکلیں؟ ہاتھ میں ایک پرچی دی اور فرمایا جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو اس کا نام اپنی زبان پہ لے کے آؤ۔ بھائی مہدی بھی تو اسم اعظم ہے یا نہیں؟ مہدی بھی اسم اعظم ہے کہ جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو اس کا نام اپنی زبان پہ دہراؤ۔ انہوں نے پانی پہ چلنا شروع کر دیا۔ اچانک سے تیز بارش ہونے لگی، تیز شدید بارش ہونے لگی۔ اب جیسے شدید بارش ہوئی، وہ صاحب، وہ مرد صابونی جو سالوں سے امام کا مشتاق ہے، میں نے جملہ کہا تھا امام سے اگر ملنا چاہ رہے ہو تو دنیا اپنے پیچھے ڈالو پھر امام تک پہنچ سکتے ہو۔ وہ مرد صابونی امام سے ملنے جا رہا ہے۔ اب جیسے تیز بارش ہونے لگی اس کے ذہن میں خیال آیا۔ کیسا خیال؟ کہ اما ہم نے تو صابون اپنی چھت پہ ڈال رکھے اور بارش اتنی تیز ہونے لگی سارے صابون گل کے پرنالے کے ذریعے زمین پہ گر جائیں گے۔ اب جیسے یہ خیال کیا، ملنے کس سے جا رہا ہے؟ کائنات کے بادشاہ سے۔ خیال کس کا؟ صابون کا۔ اب جیسے ہی خیال کیا فوراً ڈوبنے لگا۔ اب جیسے یہ ڈوبنے لگا، وہ آدمی جو ان کا مصاحب تھا اس نے انہیں باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد کہ مجھے نہیں پتا تم اچانک ڈوبنے کیسے لگے جبکہ تم نے تو مہدی کا نام اپنی زبان پہ دہرایا تھا۔ فرض یہ تھا کہ تم آہستہ آہستہ اس دریا کو عبور کرتے، پار کرتے، پھر تم گر کیسے گئے؟ عجب نہیں وہ خود بیان کرے کہ میرے ذہن میں صابون کا تصور آیا تھا اور میں فوراً گرنے لگا۔ اب جب یہ دریا کے اس پار پہنچے تو ان کے جو ساتھی تھے جو انہیں امام زمان کے پاس لے کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کھڑے ہو، میں امام کے پاس جاتا ہوں، امام سے اجازت طلب کرتا ہوں، اگر امام نے اجازت دی تو میں تمہیں امام کے پاس لے کے چلوں گا۔ اب جملہ سنیے اور میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا جو میں نے شروع میں کہا تھا، اگر امام تک پہنچنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ اب جیسے ہی امام زمان کے پاس پہنچے اور پورا قصہ بیان کیا کہ مولا فلاں آدمی آپ کا مشتاق ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے اور آپ سے ملنے کے لیے یہاں تک آیا ہے۔ عجب نہیں، امام زمان نے جیسے ہی سنا اور جملہ فرمایا کہ جاؤ ردوہ فَإِنَّهُ رَجُلٌ صَابُونِيٌّ، جاؤ اسے واپس کر دو۔ وہ انسان کہ جس کی فکر، جس کا ذہن صرف ایک صابون تک محدود ہو، وہ امام سے ملاقات کے لائق نہیں۔ جس کی فکر ایک صابون میں ہو وہ امام سے ملاقات کے لائق نہیں۔ امام سے ملنا ہے تو پوری دنیا کو ترک کرنا ہوگا۔